کوہ کاف میں ہر طرف چہل پہل تھی. سب پریاں تیار ہو کر ادھر ادھر گھوم رہی تھیں. یوں لگ رہا تھا کوئی بہت بڑی دعوت ہے. پریوں کی ملکہ نے ہال میں آ کر تمام انتظامات دیکھے اور بولی، آپ سب جلدی کام نپٹا لیں، انسانوں کی دنیا سے بچے جلد ہی کوہ کاف پہنچ جائیں گے. نیلم پری نے آگے آ کر ملکہ سے پوچھا، کوہ کاف کی ملکہ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ملکہ نے جواب دیا، جی نیلم پری پوچھو. ملکہ، آپ نے انسانوں کے بچوں کی دعوت کوہ کاف میں کیوں کی ہے؟ ملکہ مسکرانے لگی اور بولی، بچوں کو کچھ اچھا سکھانے کے لیے. نیلم پری حیران ہو کر کہنے لگی، کوہ کاف کی ملکہ، آپ تو سنہری پری کو بھیجتی ہیں بچوں کو کچھ اچھا سکھانے کے لیے، پھر دعوت کی کیا ضرورت؟ نیلم پری، کبھی کبھار صرف کہانیاں سنا دینا ہی ٹھیک نہیں ہوتا، بچوں کو عملی طور پہ بھی کچھ سکھانا چاہیے. ٹھیک کہہ رہی ہیں ملکہ، ایسے بچے زیادہ سیکھتے ہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے، اور بچوں کو بلانے کا یہی مقصد ہے. سنہری پری اڑنے والے قالین پہ تمام بچوں کو بٹھائے کوہ کاف آ گئیں. بچے کوہ کاف پہلی بار آئے تھے. ایک بے حد خوبصورت جگہ جہاں ہر طرف پریاں ہی پریاں، پریزاد بھی پریوں کی طرح خوبصورت پروں کے ساتھ ادھر ادھر چل پھر رہے تھے. بچوں نے خوشی سے کہا، واو، سنہری پری، کوہ کاف کتنا خوبصورت ہے. سنہری پری مسکرا کر بولی، جیسے انسانوں کی دنیا ہمیں خوبصورت لگتی ہے ویسے ہی یہ آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے. واہ سنہری پری، یہ کوہ کاف کا باغ آ گیا ہے. بچوں نے باغ کے اوپر سے گزرتے ہوئے خوب شور ڈال دیا. سنہری پری بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. اڑنے والا قالین ملکہ کے محل میں پہنچ چکا تھا. قالین ابھی اوپر ہوا میں ہی تھا. پریاں اور پریزاد ہاتھوں میں پھول کی پلیٹیں لیے بچوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. بچوں نے اپنے استقبال میں کھڑی پریوں اور پریزادوں کو دیکھا تو بہت شور مچانے لگے. عالیہ بھی خوشی سے بولی، ہمارا اتنا شاندار استقبال ہونے جا رہا ہے، واو. جیسے ہی قالین نیچے اترا سب پریاں اور پریزاد گانا گانے لگے، خوش آمدید خوش آمدید چھوٹے مہمانوں، خوش آمدید پریوں کے کوہ کاف میں دعوت پہ بلایا ہے سب کو، آؤ آؤ مہمانوں، خوش آمدید. گانا گاتے ہوئے پریوں اور پریزادوں نے بچوں پہ پھول نچھاور کرنے شروع کر دیے. بچے بہت زیادہ خوشی سے گانا سن رہے تھے اور اپنے اوپر گرنے والی پھولوں کی پتیوں کو دیکھ رہے تھے. عالیہ نے رما سے سرگوشی کی، دیکھو رما، ہمارے لیے گانا بھی گایا جا رہا ہے. رما بھی مسکرا رہی تھی، مجھے تو یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے. ملکہ نے آگے آ کر تمام بچوں کو باری باری گلے لگایا اور بولی، دوسری دنیا کے بچوں کو کوہ کاف میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب بچے بولے، بہت شکریہ کوہ کاف کی ملکہ. ملکہ نے بچوں سے کہا، چلو آ جاؤ میرے ساتھ. ملکہ آگے آگے چلتے ہوئے تمام بچوں کو اپنے ساتھ لے آئیں. سب کھانے کے ہال میں پہنچ چکے تھے. وہاں ایک طرف پانی کا ایک بہت خوبصورت حمام تھا جس کے پاس دو پریزاد کھڑے تھے. ایک کے ہاتھ میں صابن تھا اور ایک کے ہاتھ میں پانی والا ڈبہ. ملکہ نے وہاں اپنے ہاتھ دھوئے. ایک ایک کر کے تمام بچوں کے ہاتھ دھلائے گئے. پریاں بچوں کو کھانے والی ٹیبل تک لے آئیں اور انہیں بٹھایا. ایک کرسی پہ ملکہ بھی بیٹھ گئیں. سب پریاں اور بچے اپنی اپنی ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے. ملکہ نے ولہان جن کو آواز دی، ولہان جن، گرما گرم کھانا لے آؤ، بچے بہت دور سے آئے ہیں، انہیں بھوک لگی ہے. یہ کہہ کر ملکہ نے بچوں کی طرف دیکھا، کیوں بچوں، بھوک لگی ہے نا؟ سب بچے مل کر بولے، جی پریوں کی ملکہ، بہت بھوک لگی ہے. ولہان جن یہ سن کر بولا، پریوں کی ملکہ، میں بس ابھی کھانا لگاتا ہوں، ہم چھوٹے مہمانوں کو زیادہ انتظار تو نہیں کروائیں گے نا.
یہ کہہ کر ولہان جن نے چٹکی بجائی تو ٹیبل پہ کھانا لگ گیا۔ بچے حیران رہ گئے۔ حسن بولا، واہ، ولہان جن نے تو کمال ہی کر دیا۔ ولہان جن ہر ٹیبل کے پاس جاتا اور چٹکی بجاتا۔ ہر ٹیبل پہ کھانا لگ چکا تھا۔ سنہری پری نے بچوں سے کہا، چلو بچوں شاباش، اب کھانا شروع کر دو۔ بچے فٹافٹ کھانا کھانے لگے۔ موتیا پری بولی، بچوں کیا آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا؟ بچوں نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور بولا، نہیں موتیا پری، ہم بھول گئے تھے۔ موتیا پری بولی، اب جلدی سے کھانا کھانے سے پہلے سب بسم اللہ پڑھو۔ سب بچوں نے مل کر بسم اللہ پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانا شروع کر دیا۔ بچے اتنا لذیذ اور گرما گرم کھانا دیکھ کر ندیدوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اپنی پلیٹ ہرن کے گوشت سے بھر لی، کسی نے بٹیر بریانی سے پلیٹ بھر لی۔ سب بچوں کی پلیٹوں میں ضرورت سے زیادہ کھانا تھا۔ ملکہ نے سب بچوں کی پلیٹیں دیکھی اور خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ سب پریوں نے پلیٹوں میں تھوڑا تھوڑا کھانا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ بچے کھانا کھاتے ہوئے ہڈیاں ٹیبل پہ پھینک رہے تھے، چاول نیچے گرا رہے تھے، کسی کی پلیٹ میں فرنی زیادہ تھی۔ ملکہ نے کھانا کھانے کے بعد بچوں سے پوچھا، بچوں سب نے کھانا کھا لیا؟ بچوں نے مل کر کہا، جی ملکہ، کھا لیا۔ ملکہ نے بچوں کی پلیٹوں میں دیکھا تو سب پلیٹوں میں بچا کچا کھانا تھا۔ ٹیبلز بھی کھانا گر گر کر خراب ہو چکی تھیں۔ ملکہ نے تمام بچوں کی طرف مایوسی سے دیکھا اور بولی، بچوں میں آئندہ آپ کو کسی قسم کی دعوت میں نہیں بلاؤں گی۔ سب بچے پریشان ہو گئے اور بولے، کیوں کوہ کاف کی ملکہ؟ ملکہ نے ایک نظر ان کی پلیٹوں اور ٹیبلز پہ ڈالی، پھر اپنی پلیٹ کی طرف دیکھا جو بالکل خالی تھی۔ اشر کو سمجھ آ گئی کہ ملکہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اشر بولا، سوری کوہ کاف کی ملکہ، ہم سب بچوں نے کھانا ضائع کیا ہے۔ یہ کہہ کر اشر ہڈیاں اٹھا کر پلیٹ میں رکھنے لگا۔ اس کو دیکھ کر سب بچے اپنی اپنی ٹیبل صاف کرنے لگے۔ موتیا پری اور سنہری پری نے آگے آ کر بچوں کی پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا ایک پلیٹ میں ڈالنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں تمام جگہ بالکل صاف ہو گئی۔ ملکہ نے بچوں کو مخاطب کر کے کہا، پیارے بچوں، دیکھو آپ نے کتنا کھانا ضائع کیا ہے۔ اگر آپ یہ ضائع نہ کرتے تو اس سے کتنے بھوکے لوگوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ بچے شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ پیارے بچوں، رزق اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں۔ آج آپ رزق کی قدر کریں گے تو رزق بھی آپ کی قدر کرے گا۔ بچے بولے، ملکہ عالیہ، ہم سمجھ گئے ہیں، اب ہم کبھی بھی کھانا ضائع نہیں کریں گے۔ سنہری پری نے پیار سے کہا، پیارے بچوں، یہاں آ کر آپ نے کیا سیکھا؟ نرمین نے کہا، سنہری پری، ہم نے کھانا کھانے کے آداب سیکھے ہیں۔ سنہری پری نے کہا، کون کون سے آداب؟ اشر بولا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ نرمین نے جواب دیا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ شانو بولی، اور کھانا ضائع نہیں کرنا۔ ملکہ نے کہا، شاباش بچوں، اور پلیٹ میں تھوڑا کھانا نکالا کریں تاکہ کھانا ضائع ہونے سے بچ جائے۔ ہم پریوں کی بتائی اچھی اچھی باتوں پہ ہمیشہ عمل کریں گے۔ سب بچوں نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، شاباش بچوں۔ پیارے بچوں، پریوں کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کہانیاں بھی سنیں اور اچھی باتیں بھی سیکھیں۔ ہماری کہانیوں کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیا کریں تاکہ سب اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔